تم اختلاف دیکھو، انتشار دیکھو تو اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جو کثیر ہے، اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جو قدیم ہے، اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں یہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 10848، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تحسب الجوامیس مع البقر، آپ کپڑے نئے پہنیں، گھر نیا بنائیں، گاڑی نئی لیں، موبائل نیا خریدیں۔ ہم نے آپ کو دلائل کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قول صحابہ کی روشنی میں، تابعین کی روشنی میں اور ڈکشنری کے طور پر، لغت کے طور پر سب دلائل سے یہ بتایا۔ ایک مولوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی اور کٹے کی قربانی نہیں دی ہے، تو لہٰذا بھینس کی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا ہم جواب تحقیق سے جانتے ہیں، احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور دیگر کتب اور تفاسیر کی روشنی میں جانتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ کیا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے؟ آخر اس کی سچائی کیا ہے؟ ہم آج اس پورے معاملے کو اس مجلس کے اندر دلائل سے حل کریں گے۔ آخر سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ یہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جانور موجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے اختلاف پیدا کیا جائے، انتشار پیدا کیا جائے، اور قدیم اور کثیر مسلمانوں کو جو طریقہ چلا رہا ہے اس کے اندر انہیں کنفیوزنگ کا، اختلاف کا شکار کر دیا جائے۔ تو تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف حدیث نمبر 16 ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت بہت سے دجال پیدا ہوں گے یعنی فریبی پیدا ہوں گے، اور بہت کذاب پیدا ہوں گے یعنی جھوٹے ہوں گے، جو تمہارے پاس ایسی احادیث لے کر آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں ضروری ہے کہ اس طرح کے نئی عقیدے والوں سے اور اس طرح کے نئی نماز والوں سے، نئی دین والوں سے بچا جائے۔ اس طرح کے لوگ کچھ ہی سال پہلے، 100-150 سال پہلے یہ لوگ نمودار ہوئے، انہوں نے اپنے ایک نیا دین بنایا، نیا طریقہ بنایا اور نئی طرز اپنائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اس طرح کے لوگوں سے جن کی نئی نمازیں ہیں، نئے عقیدے ہیں اور نئی طرز ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ان کا کام ہے ائمہ دین، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تحقیق ریسرچ کو کثیر امت کا طبقہ مانتا ہے، اس سے ہٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نئے نئے مسئلے پیش کرنا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات دیکھیے، انہی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور انہی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ آپس میں بھی مختلف آراء، مختلف خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں رواج ہے بھینس کی قربانی کرنے کا، بھینسے کی قربانی کرتے ہیں تو بھینس کی قربانی جائز، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں، حالانکہ بھینس کی قربانی کرنے والے کچھ نہیں ہیں، قلیل نہیں ہیں، بلکہ قلیل تو منع کرنے والے ہیں، کرنے والے تو کثیر ہیں، قدیم ہے، بلکہ منع کرنے والے قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، اور یہ کتنا ہی زور لگا لیں ہمیشہ تھوڑے ہی رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری کی پوری امت
ایک ساتھ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. جب تم اختلاف دیکھو کسی مسئلے میں تو اس کا ساتھ دو جو کثیر جماعت ہو, یعنی کثیر جماعت کے ساتھ ہو جاؤ, وہی حق پر ہوگی. آج پوری دنیا کا جائزہ لے تو کثیر جماعت کون ہے؟ اہل سنت ہی تو کثیر جماعت ہے. نبی پر سلام پڑھنے والے تو کثیر جماعت ہے. اولیاء کرام کا ادب کرنے والے تو کثیر جماعت ہے. نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے والے ہی تو کثیر جماعت ہے. مزید ہمیں اس مسئلے کو قرآن پاک لغت اور علم حدیث سے سمجھیں گے. قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہیمت الانعام کا ذکر کیا ہے, اور بہیمت الانعام کے اندر بکر کا لفظ آتا ہے, اور بکر گائے کو کہتے ہیں, اور بکر کے اندر بھینس بھی داخل ہے. ائمہ مجتہدین کا, تمام امت کا اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. آئیے آپ کو اب میں ڈکشنری یعنی لغت میں بھی دکھاتا چلوں کہ بکر جو لفظ گائے کے لیے بولا جاتا ہے اس کے اندر بھینس بھی داخل ہے. جیسے کہ ابن منذر کی لسان عرب کے اندر ہے الجاموس نوع من البقری, یعنی بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے, گائے کی ہی ایک جنس ہے. اور ایک عربی کی دوسری ڈکشنری ہے القاموس المحیط میں ہے الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر, یعنی بھینس ایک پالتو جانور ہے جو گائے کی جنس سے ہی ہوتا ہے, اسی کی قسم سے ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بھینس گائے کی ہی طرح ایک پالتو جانور ہے, اسی کی قسم ہے, اسی کی جنس ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں یہ فرماتے ہیں. امام مالک کون ہے؟ امام مالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. موطا امام مالک حدیث نمبر 673 کتاب الزکات باب الزکات البقر. قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها وقال إنها هي بقر كلها. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بے شک جوامیس یعنی بھینسیں گائے کی ہی قسم سے ہے, یہ گائے کے طرح ہی ایک جانور ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھینس کو گائے کی قسم اور جنس سے شمار کیا ہے. اسی طرح امام بخاری و مسلم اور امام ابو داود اور امام ابن ماجہ کے استاد حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الزکات باب نمبر 137 حدیث نمبر 10,848 بعض طبعات کے مطابق 11,055 کے اندر فرماتے ہیں حضرت حسن بصری تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر, یعنی بھینسیں گائے کی ہی جنس سے ہیں, اسی کے منزل میں ہیں, اسی کی قسم سے ہیں. یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ تابعی ہیں, یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, حضرت علی کے شاگرد خاص ہیں جنہوں نے دین کا علم صحابہ سے حاصل کیا ہے. اور اسی طرح مشہور محدث اور مجتہد امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق المتوفا 211 ہجری اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 کتاب الزکات کے اندر حدیث نمبر 6851 کے اندر مشہور تابعی حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تحسب الجوامیس مع البقر, فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ ہی شمار کیا جائے گا, ان کی قسم سے شمار کیا جائے گا, ان کی جنس سے شمار کیا جائے گا. مسند الفردوس کے اندر امام دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفا 558 اس کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2650 میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھتے ہیں الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ, فرماتے ہیں ایک بھینس قربانی کے اندر 7 بندوں کے لیے کافی ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فتویٰ دیکھیے کہ آپ بھینس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک بھینس 7 لوگوں کی قربانی کے لیے کافی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا کہ بھینس کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے ہو رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فتویٰ ہے کہ ایک بھینس 7 لوگوں کے لیے کافی ہے، یعنی ایک بھینس کے اندر، ایک بھینس کی قربانی کے اندر 7 لوگوں کے نام پڑھ سکتے ہیں، 7 لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مشہور محدث الامام ابو بکر محمد بن ابراہیم المعروف امام منذر المتوفى 318 ہجری، آپ اپنی کتاب الاجماع صفحہ نمبر 12 میں فرماتے ہیں وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمَ الْبَقَرِ، اس بات پر تمام ائمہ کا، تمام امت کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کی حکم ہی کی طرح ہے۔ الحمدللہ عزوجل، ہم نے آپ کو دلائل کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، قول صحابہ کی روشنی میں، تابعین کی روشنی میں، اور ڈکشنری کے طور پر، لغت کے طور پر سب دلائل سے یہ بتایا کہ بے شک جو جاموس ہے، جو بھینس ہے، وہ بقر کی ہی قسم ہے، تو اس لیے بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو مخالفین کی یہ عادت ہے، پہلے ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، روایت کا مطالبہ کرتے ہیں، کتابوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب ہم احادیث دیتے ہیں، کتابیں بتاتے ہیں، روایت پیش کرتے ہیں، تو بس ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بچنے کا رستہ تلاش کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے احادیث کو کھیل بنا رکھا ہے۔ جو حدیث ان کے من کے مطابق ہوتی ہے، مرضی کے مطابق ہوتی ہے، چاہت کے مطابق ہوتی ہے، مطلب کے مطابق ہوتی ہے، اسے وہ صحیح قرار دیتے ہیں، اور جو حدیث ان کے مطلب سے مخالف ہوتی ہے، مرضی کے خلاف ہوتی ہے، تو اسے بنا کسی دلیل کے، بغیر کسی تردد کے فوراً ضعیف کہہ دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ کپڑے نئے پہنیں، گھر نیا بنائیں، گاڑی نئی لیں، موبائل نیا خریدیں، لیکن عقیدہ، ایمان، نماز یہ پرانی ہی رہنے دیں، پرانی ہی کافی ہے۔ اور اس بات کے حق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے بھینس کی قربانی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور مسلمانوں کا قدیم اور کثیر طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا کثیر طبقہ جس پر عمل کرے اس چیز کو اختیار کرو، جیسے کہ ابن ماجہ حدیث نمبر 3950 کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری ایک ساتھ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، گمراہ نہیں ہو سکتی۔ جب تم اختلاف دیکھو، انتشار دیکھو، تو اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جو کثیر ہے، اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جو قدیم ہے، اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ تو آج الحمدللہ عز وجل اہل سنت قدیم ہے، اہل سنت کثیر ہے، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اہل سنت موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر نبی سے محبت کرنے والے موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر حضور پر درود و سلام پڑھنے والے موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ الحمدللہ عز وجل کثیر اور قدیم جو طبقہ ہے وہ اہل سنت کا ہے۔ یہ منڈی والے مولوی صاحب کی لنگڑی تحقیق مانیں گے، یا پھر قدیم اور کثیر مسلمانوں کو جو طریقہ ہے، جو ان کا چلا آ رہا ہے، اس کو مانیں گے؟ لہذا آپ کے سامنے ہم نے بات پیش کر دی تو ثابت کر دی کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو ہمارے لیے منڈی والے مولوی صاحب کی لنگڑی تحقیق پر عمل کرنا ضرور نہیں ہے، ہمارے لیے علم یافتہ صحابہ کرام سے جنہوں نے علم سیکھا، وہ محدث، وہ مجتہد، جن کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کی تحقیق کافی ہے، ان کا فقہ کافی ہے، کیونکہ انہوں نے جو سیکھا، انہوں نے جو تحقیق کی، وہ صحابہ کرام سے علم حاصل کر کے تحقیق کی۔